بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نحمیر کا سبق نمبر 15 شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے عوامل کے تعلق سے پڑھا تھا کہ عوامل جو ہیں حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں۔ اولاً عامل لفظی کی 3 قسمیں تھیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ۔ پھر حروف جو عاملہ تھے اس کی 2 قسمیں بنتی تھیں، ایک وہ کہ وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہوں اور دوسری وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس کی جو قسمیں تھیں اسم میں عمل کرنے والے حروف کا بیان، اس کی 5 قسموں میں سے 4 کا تفصیلی بیان کل پڑھا تھا۔ اس میں سے ایک تھا حروف جارہ کا بیان، دوسرا تھا حروف مشبہ بالفعل، اور تیسرا تھا ما ولا مشبہتان بلیسا کا بیان، اور چوتھا تھا لا نفی جنس کا بیان۔ آج جو ہے اسم میں عمل کرنے والے حروف کی 5ویں قسم کا بیان یعنی حروف ندا کا بیان آج پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حروف ندا نمبر 5 ہیں حروف ندا۔ یہ حروف ندا یہ جو ہیں 5 حروف ہیں۔ حروف ندا یہ 5 حروف ہیں اور بیان فرما رہے ہیں یہاں پر۔ نمبر 1 ہے یا، نمبر 2 آیا، نمبر 3 حیا، نمبر 4 آئی، نمبر 5 حمزہ مفتوحہ۔ ان کی تفصیل بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ جو ہیں اب ان کے بارے میں عام طور پر اگر دیکھیں کہ کیا ہے یہ کہ یہ حروف جسم پر داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ حروف جس پر داخل ہوتے ہیں اسے منادہ کہتے ہیں، اور چونکہ ان کا دخول اسم پر ہی ہوگا لہذا آپ کہیں گے کہ یہ حروف جس پر داخل ہوتے ہیں اسے منادہ کہتے ہیں۔ اتنا یاد رکھ لیں سب سے پہلے کہ ان جو ہیں حروف ندا کے بارے میں، یہ حروف ندا کے بارے میں 3 مذاہب ہیں، یعنی منادہ کے جو عامل میں، منادہ کا جو عامل ہے ان کے بارے میں 3 مذاہب ہیں۔ نمبر 1 یہ مذہب ہے کہ ادعو عامل ہے اس کے اندر اور جو وجوباً مقدر ہوتا ہے۔ منادہ کے عامل میں 3 مذہب ہیں۔ پہلا ہے ادعو عامل ہے جو وجوباً مقدر ہوتا ہے اور حرف ندا یہ جو ہوتا ہے اس کے قائم مقام ہوتا ہے۔ دوسرا مذہب یہ کہ حروف ندا خود عمل کرتے ہیں، اور تیسرا مذہب یہ کہ حرف ندا اسم فعل ہے اور ادعو کا ہم معنی ہے۔ اب یہاں بیان کیا گیا کہ یہ حروف جس پر داخل ہوتے ہیں اسے منادہ کہتے ہیں۔ تو منادہ کہتے ہیں، منادہ اس ذات کا اسم ہوتا ہے جس کی توجہ حرف ندا کے ذریعے سے طلب کی گئی ہو۔ جس کی توجہ حرف ندا کے ذریعے اگر طلب کی جائے جس کی تو اسے ہم منادہ کہتے ہیں۔ اب ہمارا جو منادہ ہوگا وہ اس کی جو ہیں وہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے یہاں ہم ذکر کر لیں کہ یہ بیان کیا کہ 5 حروف ہیں حروف ندا، یا، آیا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ۔ یہ حروف جس پر داخل ہوتے ہیں اسے منادہ کہتے ہیں۔ اب منادہ کی جو ہیں وہ 4 صورتیں ہیں، آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس کو۔ نمبر 1 صورت اس کی یہ ہے کہ منادہ کی 4 صورتیں ہیں کہ منادہ مضاف ہو۔ ایک صورت یہ ہوئی یا یوں ذرا اگر منادہ مضاف ہو، منادہ مضاف ہو جیسے یا عبداللہ، منادہ مضاف ہو جیسے یا عبداللہ۔ دوسری صورت یا رسول اللہ، اسی طرح کہہ لیں۔ اس صورت میں جبکہ منادہ مضاف ہو تو ایسی صورت میں بھی کیا ہوگا، یہ منادہ اس صورت میں منصوب ہوگا، جیسے یا عبداللہ، دال پر آپ دیکھ رہے ہیں مضاف پر زبر یا عبداللہ۔ دوسری صورت یہ کہ منادہ جو ہو مشابہ مضاف ہو، منادہ جو ہو مشابہ مضاف ہو، جیسے یا طالعاً جبلاً ہم پڑھیں اے پہاڑ پر چڑھنے والے، یا طالعاً جبلاً اے پہاڑ پر چڑھنے والے۔
اس صورت میں بھی منادہ منصوب ہوگا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تالیاً منصوب ہے اور جبلاً منصوب ہے۔ تیسری صورت بنتی ہے کہ منادہ غیر معین ہو، منادہ غیر معین ہو، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ منادہ منصوب ہوگا، جیسے کوئی اندھا کہے یا رجولن، یہ رجولن منصوب ہے، یا رجولن خذ بیدی۔ نکرہ غیر معین ہو تو اسے نصب کر دیتے ہیں، نکرہ غیر معین کی مثال ہے یا رجولن خذ بیدی۔ تو منادہ جو ہوگا وہ منصوب ہوگا، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی 3 صورتوں میں یعنی کہیں گے منادہ مضاف ہو، یا منادہ مشابہ مضاف ہو، یا منادہ غیر معین ہو، تو اس وقت بھی منادہ ان 3 صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا۔ اور چوتھی صورت اس کی جو بنتی ہے، اگر منادہ مفرد ہو اور معرفہ ہو، منادہ مفرد ہو اور معرفہ ہو، یعنی مفرد کا مطلب یہ کہ نہ مضاف ہو اور نہ مشابہ مضاف ہو۔ تو مفرد سے مراد تثنیہ اور جمع نہیں مراد ہے، بلکہ جب مفرد جملے کے مقابلے میں بولے جاتا ہے تو اس سے مراد یہ کہ مضاف نہ ہو یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ تو منادہ مفرد ہو یعنی نہ مضاف ہو نہ مشابہ مضاف ہو، اب کیا ہے؟ پھر خواہ پہلے سے ہی یا چاہے وہ معرفہ ہو، جیسے کہ یا زیدو، یا جو ہو حرف ندا کے داخل ہونے کی صورت میں معرفہ ہو، خواہ پہلے سے ہی معرفہ ہو، یا بوجہ ندا معرفہ بن جائے۔ پہلی مثال جیسے یا زیدو، دوسری مثال حرف ندا کے داخل ہونے کی وجہ سے معرفہ بن جائے جیسے یا رجل۔ ان صورتوں میں یہ علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ اب اس کو صحیح طور پر یوں دیکھیں کہ ہم نے جو بیان کیا کہ منادہ کی 4 صورتیں ہیں۔ اگر منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو تو اسے نصب دیتے ہیں، جیسے یا عبداللہ، یا عبداللہ میں یا عبد یہ مضاف ہے منادہ، تو یہاں پر حرف ندا اسے نصب دیتا ہے۔ تو منادہ کی پہلی صورت ہوئی کہ منادہ منصوب ہوتا ہے جبکہ مضاف ہو۔ دوسری صورت ہے کہ منادہ مشابہ مضاف ہو، جیسے یا طالعاً جبلاً، تو یہاں پر بھی دیکھیں طالعاً منصوب ہے، تو یہ بھی صورت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ منادہ منصوب ہوتا ہے۔ تیسری صورت جیسے نکرہ ہو غیر معین ہو، جیسے کوئی اندھا کہے یا رجلاً خذ بیدی، اے کوئی مرد میرا ہاتھ پکڑ لے، تو یہاں رجلاً یہ کوئی غیر معین ہے، اور یہاں پر نابینا کے لیے سبھی جو ہے وہ غیر معین ہی ہے، کوئی معین نہیں ہے، تو اس لیے صورت میں بھی منادہ منصوب ہوگا۔ چوتھی صورت بنتی ہے جب اگر منادہ مفرد ہو معرفہ ہو، تو یہاں مفرد آیا تو اس سے بیان فرمایا کہ منادہ مفرد ہو یعنی نہ مضاف ہو اور نہ مشابہ مضاف ہو۔ اب چاہے پہلے سے وہ معرفہ ہو یا حرف ندا داخل ہونے کے بعد معرفہ ہو، کیونکہ حرف ندا داخل ہونے کے بعد اور اسم کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ تو اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ اب یہ علامت رفع پر مبنی ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ یعنی اس حرکت یا حرف پر مبنی ہوگا جس سے اس کی حالت رفع آتی ہے، لہذا اعراب بالحرکت بھی ہو جائے گا، اعراب بالحرف بھی ہوگا، اور اعراب تقدیری بھی ہوگا، اعراب لفظی بھی ہوگا، یعنی اس حرکت یا حرف پر یہ مبنی ہوگا جس سے اس کی حالت رفع آتی ہے۔ تو علامت رفع تو جو ہوتی ہے حرف کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور علامت رفع حرکت کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور تقدیری بھی ہوتا ہے۔ اب اس کا اعراب اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلی مثال ہے یا زیدو۔ یا زیدو یہ مصنف نے یا زیدو 1 مثال، یا زیدان 2، یا مسلمون 3، یا موسیٰ 4، یا قاضی 5 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی اور منادہ مفرد کی۔ پہلی مثال ہے یا زیدو۔ اب یہ یا زیدو اس میں جو ہے منادہ ہے، مفرد ہے اور معرفہ ہے۔ زید منادہ ہے، مفرد ہے، معرفہ ہے اور ضمے پر مبنی ہے۔ دوسری مثال ہے یا زیدانے۔ یا زیدانے یہ میں منادہ ہے اور تثنیہ، منادہ ہے اور تثنیہ ہے یہ، اور الف اور نون پر یہ مبنی ہے، الف اور نون پر مبنی ہے۔ تیسری مثال ہے یا مسلمون۔
یہ یا مسلمون میں منادہ جمع مذکر سالم ہے اور واو اور نون پر مبنی ہے، واو نون پر مبنی ہے۔ چوتھی مثال ہے یا موسیٰ، اور یہ چوتھی مثال میں یا موسیٰ یہ منادہ اس میں مکسور ہے، اور پانچویں مثال یا قاضی اس میں منادہ اس میں منقوص ہے۔ تو ان دو صورتوں میں یا موسیٰ اور یا قاضی میں ان دونوں مثالوں میں منادہ علامت رفع تقدیراً پر مبنی ہے، علامت رفع تقدیراً مبنی ہے، اور وہاں جو ہے علامت رفع جو ہے لفظاً ہے پہلی تین صورتوں میں۔ تو اب کہیں گے کہ یا زیدو یہ منادہ ہے اور ضمے پر مبنی ہے، اور یا مسلمون یا زیدان یہ تثنیہ ہے اور یہ الف اور نون پر مبنی ہے، اور یا مسلمون جمع مذکر سالم ہے اور یہ جو ہے واو اور نون پر مبنی ہے۔ یہ تینوں جو مثالیں اوپر کی ہوئی ہیں، یا زیدو یا زیدان یا مسلمون، ان تینوں مثالوں میں منادہ علامت رفع جو ہے لفظاً پر مبنی ہے، اور چوتھی یا موسیٰ یا قاضی ان مثالوں میں پہلی مثال اس میں مقصور کی ہے، اور پانچویں مثال یا قاضی اس میں منقوص کی ہے۔ ان دونوں مثالوں میں علامت رفع تقدیراً پر مبنی ہے۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں ایک نئے فائدے کی بات آپ کے لیے، تنبیہ خیال رہے کہ ان حروف میں سے یعنی یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ، یہ خیال ہے کہ ان حروف ندا میں سے اے اور حمزہ مفتوحہ منادہ قریب کی ندا کے لیے، یعنی ان کے ذریعے سے جو ندا کی جائے گی وہ ایسے شخص کی جائے گی جو قریب ہو۔ اے اور حمزہ مفتوحہ منادہ قریب کے لیے ہے، اور ایا اور حیا منادہ بعید کے لیے۔ ایا اور حیا ان کے ذریعے سے اس کو پکارا جائے گا جو دور ہو شخص کے لیے، پکارنے کے لیے ایا اور حیا کا استعمال کریں گے۔ اور یا جو ہے وہ یا جو ہے عام ہے، یا عام ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں ایک بات کہ حمزہ مفتوحہ اور اے، حمزہ مفتوحہ اور اے یہ جو ہے منادہ قریب کے لیے ہے، اور ایا اور حیا یہ منادہ بعید کے لیے ہے، اور یا جو ہے یہ عام ہے، یعنی منادہ قریب اور بعید دونوں کے لیے یا کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہم فائدے کے لیے ذکر کر دیں یہاں پر، اس سے یہ بات ایک معلوم ہوتی ہے، جب کہا کہ یا جو ہے قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے بات ایک معلوم ہوئی کہ جو لوگ جو ہیں عام مسلمانوں کو یا رسول اللہ کہنے سے جو لوگ روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے کا ایک بہانہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ یا حرف ندا ہے، اور یا حرف ندا صرف منادہ قریب کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہزاروں میل دور مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب وہ دور ہیں تو ان کو کیسے پکار سکتے ہیں، گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ یا جو ہے حرف ندا قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ ان کا ایک دھوکہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ یا جو ہے یہ عام ہے، اس لیے مصنف نے فرمایا، میر سید شریف صاحب نے صاف صراحت فرما دی کہ یا جو ہے یہ منادہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اور اس کی مزید تفصیل دیکھنے کے لیے مجدد اسلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ مبارکہ انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ تو اب یہاں پر ایک یہ بیان ہوا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم، مزید اس پر ایک دل لگی کی اور آپ کے لیے فائدے کی طور پر ایک بات ذکر کر دی جائے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور ایک جگہ فرمایا وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو روشن سورج بنایا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو روشن سورج بنایا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ نبی سورج ہے، تو اب یہاں پر ہم ایک پریکٹیکل طور پر دیکھیں کہ ایک پتھر لے لیں اور ایک آئینہ لے لیں،
پتھر لے لیں اور ایک آئینہ لے لیں اور ان پتھر کو دوپہر کو دھوپ میں رکھیں اور سورج جو ہے آسمان پہ چمک رہا ہے. اب پتھر سے پوچھیں کہ اے پتھر ذرا بتا کہ سورج کہاں پر ہے. تو پتھر یہ کہے گا کہ میرے وجود سے بہت دور ہے، بہت دور ہے، میرا وجود کہاں اور سورج کا وجود کہاں، بہت دور ہے، میں اس کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو پتھر جو ہے وہ یہی پکارے گا کہ نبی یہ سورج جو ہے مجھ سے بہت دور ہے. اب اسی آئینے کو لیں اور آئینے کو رکھے دوپہر میں اور اس سے پوچھے اے آئینہ بتا کہ سورج کہاں ہے. تو آئینہ کہے گا کہ اے پوچھنے والے پوچھتا ہے کہ سورج کہاں ہے، بلکہ دیکھ میرا وجود کے اندر سورج سمایا ہوا ہے، میرے وجود میں بالکل قریب ہے، میری ذات کے اندر داخل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی میں نے آپ کو روشن سورج بنایا. تو میرے نبی جو ہیں یہ سورج ہیں، تو ان کی مثال یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی بہت دور ہیں تو یہ پتھر اور آئینے کی طرح ہے کہ اے نبی میں نے آپ کو روشن سورج بنایا ہے، جس کا دل پتھر ہے آپ اس سے بہت دور ہیں، اور جس کا دل آئینہ ہے آپ اس سے بہت قریب ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے نبی آپ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. ہماری جو جان ہے ہمارے اندر، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جان کہاں ہے. اگر جان کہیں آپ کی ہاتھ میں ہے تو جس کا ہاتھ کٹ گیا وہ کیوں زندہ ہے؟ اگر آپ کہیں کہ جان جو ہے پیر میں ہے تو جس کے پیر کٹے ہوئے ہیں وہ کیوں زندہ ہے؟ اگر کہیں آپ جان سر میں ہے تو جو پاگل ہے وہ کیوں زندہ ہے؟ اگر آپ کہیں کہ جان فلاں مقام پر ہے تو کہیں کہ وہ انسان اس کے آنکھیں خراب ہیں تو وہ کیوں زندہ ہے؟ تو ہم اپنی جانیں اپنے ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں، اس اپنی جان کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ ہماری جان کیا ہے. پھر اس نبی کے بارے میں ہم کیا بتائیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. تو اس لیے جو ہے نبی کو یا کے ذریعے پکار سکتے ہیں، کیونکہ یا جو ہے قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے مومنوں کی جانوں سے قریب ہیں. اس معنی کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو پکار سکتے ہیں، اور قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہذا یہ دھوکہ نہ دیا جائے مسلمانوں کو کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے یا حبیب اللہ نہیں کہنا چاہیے. تو آج کا یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا. آج کو ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر.